لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی عید کے ساتھ ساتھ یتیموں کی عید کا بھی خیال، اپنی عید کے ساتھ ساتھ غریبوں کی عید کا بھی خیال، اپنی عید کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کی عید کا بھی خیال۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی عید نہیں تو میری امت کی عید نہیں ہے۔ اور میرے حضور کا طریقہ یہ تھا، میرے حضور جو نصیحت فرماتے تھے امت کو، اس پہ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آؤ میں لے چلوں آپ کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ عید الفطر کا دن ہے، میرے حضور نے پیغام بھیجا، جاؤ میرے بچوں کو تو بلاؤ۔ اللہ اکبر! کون سے بچے؟ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ریحانۃ من الجنہ، میری جنتی پھولوں کو بلاؤ، میں عیدگاہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے تیار کیا، امام حسن اور حسین تیار ہوئے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا اے میری امت جب عید پڑھنے آؤ اکیلے نہ آؤ، بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ جناب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے، اور روایات میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے آ کے عرض کرتے ہیں نانا جان عید پڑھنے کے لیے چلے، کس سواری پہ چلے؟ آئے کس سواری پہ چلے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے بچوں، دنیا کائنات میں سب سے خوبصورت سواری اللہ نے تمہیں دی۔ ایک کو اٹھایا دائیں کندھے پہ بٹھا لیا، حسن کو اٹھایا دائیں کندھے پہ، مولا حسین کو اٹھایا بائیں کندھے پہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ امام حسن اس طرف زلفوں سے کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسین اس طرف زلفوں سے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، واہ یا رسول اللہ، اتنی خوبصورت سواری آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر خیال کر، تو سواری کو دیکھتا ہے کتنی خوبصورت، تو سواروں کو نہیں دیکھتا، جنتی جوانوں کے سردار ہے حسن اور حسین۔ عید کا دن ہے، حسن کو حسین کو کندھوں پہ سوار کیا، سبحان اللہ۔ مسجد غمامہ میں، یہ بادلوں والی مسجد ہے، یہاں حضور آ کے بارش کی دعا مانگتے تھے۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد غمامہ۔ میرے آقا نے تیاری فرما لی، صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں، میرے حضور جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا حسن اور حسین کو کندھے پہ بٹھا کر چلتے 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 مسجد کے جب قریب پہنچے تو مسجد سے پہلے ایک کھلا گراؤنڈ تھا، اور میرے آقا نے اس گراؤنڈ میں دیکھا کہ بچے بہت سارے کھیل رہے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، تیل لگایا، اور ہنستے مسکراتے ہوئے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور جس کی حالت زار ہے، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، میرے محبوب نے جب دیکھا تو حضور نے آواز دی، وہ بچہ سوچ میں پڑ گیا کہ میرے کپڑے میلے ہیں، میرے بال پراگندہ ہیں، اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی نہ ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ واقعہ توجہ سے سننا، پتہ چلے گا کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کی آنسوں کو دیکھا، خدا کی قسم میرے محبوب نے امام حسن کو اس طرح پکڑا، امام حسین کو اس طرح پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میرے آقا نے نیچے چھوڑا، اور نیچے چھوڑنے
ہونے کے بعد آپ خود تشریف لے گئے، آپ نے رحمت للعالمین والا ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھا، اس بچے پر دست شفقت رکھا، اس بچے کے سر پہ دست شفا رکھا، اس بچے کے سر پہ رحمت والا جب ہاتھ آیا نا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے کپڑے کدھر ہے میرے بیٹے، تیرے جوتا کدھر ہے میرا بیٹا، تیرا امامہ کدھر ہے میرا لخت جگر۔ وہ بچہ رو کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اے وجہ تخلیق کائنات، اے کون و مکان، میرے والد ایک غزوے میں شہید ہو گئے، میری اماں بھی فوت ہو گئی، اے اللہ کے نبی میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، والد ہوتے تو کپڑے خرید کر دیتے، میری ماں ہوتی تو مجھے جوتے لا کر دیتی، میری ماں ہوتی مجھے غسل کرواتی، میرے آنکھوں میں سرما لگاتی، اے اللہ کے نبی یہ میری حالت زار ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے کپڑے پہنوں۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے اس بچے کی انگلی پکڑی، صحابہ کو پیغام بھیجا، اے میرے صحابہ، جب تک یتیم و مسکین و غریب و محتاج و نادار محبوب کی عیدگاہ میں نہ آئے، میں پیغمبر عیدگاہ پر مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں ممبر مصطفیٰ پہ آج کھڑا نہیں ہو سکتا، میں قیامت کی صبح تک اپنی امت کو درس پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اس بچے کی انگلی کو پکڑا، حسن اور حسین کو دوسری انگلی میں پکڑا، آپ تیزی کے ساتھ گھر میں گئے اور آپ نے فرمایا عائشہ تو بچے مانگتی ہے، آج اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، جلدی کر پانی تیار کر۔ اللہ کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، رشک آتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو سامنے بٹھایا، اماں جان پانی لے کے آئی، میرے آقا نے فرمایا آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ اتنی فضیلت والا نبی، یہ اتنی کمال والا نبی کہ جس نبی پر فرشتے ترانے چھیڑے، اس نبی پر سورج اور چاند سجدہ ریز ہو جائے، جس نبی کا کلمہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں محمد کا کلمہ پڑے، اور جس نبی پر قرآن و بدر و حنین و احزاب و خندق مکہ و فتح، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ قرآن وہاں وہاں اترے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پانی لے کے آ، آج میں سبق دینا چاہتا ہوں۔ پانی آ گیا، اماں جان پانی ڈال رہی ہیں، اماں جان پانی ڈال رہی ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو غسل دے رہی ہیں۔ فرمایا فاطمہ حسن اور حسین کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ لے کے آ، آج میں اس یتیم کو پہنا کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کپڑے آ گئے، میرے حضور نے غسل دے دیا، نہلا دیا، کپڑے پہنا دیے۔ کپڑے پہنانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے اس بچے کے ذرا سرما تو لگا، میرے اس بچے کے ذرا سرما تو لگا، عائشہ میرے اس بچے کے تیل تو لگا، عائشہ ذرا رک جا، میں اپنے اس بچے کو خوشبو محمد خود اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ میرے آقا نے خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد میرے آقا نے سامنے بٹھایا اور پیار کیا، اور پیار دینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے میرے بھائیوں دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ بات۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میرا نام بشر ہے۔ آپ نے فرمایا یا بشر اما ان اکون ترزا ابو کا محمد و امو کا عائشہ و فاطمہ اختو کا۔ اے بشر کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ آج سے پہلے تو یتیم بھی تھا، تو مسکین بھی تھا، تو نادار بھی تھا، تو غریب بھی تھا، لیکن آج تو خوش ہے اس بات پہ کہ آج کے بعد قیامت کی صبح تک تیرا باپ محمد الرسول اللہ، تیری ماں عائشہ صدیقہ حمیرہ طیبہ اور تیری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس بات پہ تو راضی تو ہے نا؟ یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا مجھے اور آپ نے فرمایا یتیم اور مسکین کے سامنے مسکراتے ہوئے بچے کو پیار نہ دینا، اس کو ابا یاد آ جائے۔ تو وہ بیٹا مسکراتے ہوئے یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ کے والد آپ کو کہیں لے کے جاتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ آپ کی انگلی پکڑتے تھے یا آپ کو اٹھاتے تھے؟ سونیا حقیقت یہ ہے کہ میرا ابا میرے سے پیار بہت کرتا تھا، وہ مجھے کندھوں پہ اٹھاتے تھے،
تو میرے آقا نے فرمایا اے بچوں کل تک یہ آپ کا حق تھے یہ کندھے، آج نہیں، آج اس یتیم کا حق ہے۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، میرے مصطفیٰ نے اس یتیم کو کندھے پہ اٹھایا، امام حسن اور حسین کو انگلیاں پکڑی اور صحابہ منتظر ہیں اللہ کے محبوب آئے ہم نماز عید الفطر ادا کر سکے۔ حضور لے کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اسی میدان کے سامنے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے میں عید بعد میں پڑھاؤں گا، جیسے تو رو رہا تھا نا مجھے وہ نقشہ یاد ہے، ذرا مجھے ہنس کر تو دکھا۔ ہائے ہائے ہائے، اسی کو تو حفیظ جلندری نے کہا تھا جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حفیظ جلندری نے اسی بات پہ کہا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، میرے مصطفیٰ آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، میرے مصطفیٰ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ وہ میرا بیٹا یہاں ہنس کے دکھا تو یہ بچہ چھلانگ لگا کے میرے مصطفیٰ کے کندھے سے اترتا ہے۔ خدا کی قسم اتنی محبت کرنے والا کوئی شخصیت کوئی نبی کائنات میں نہیں آیا۔ یہ بچہ بچوں میں جا کے خوبصورت کپڑے، حضور کی خوشبو، سبحان اللہ، حضور کے گھر کا سرما، میرے آقا کے گھر کا تیل، جنتی جوانوں کے سرداروں کے کپڑے، سبحان اللہ۔ جب اس میدان میں گیا نا تو بچے ارد گرد جمع ہو گئے، بشر تیری تو حالت بڑی خراب تھی، تو تو یتیم اور مسکین تھا۔ خدا کی قسم وہاں بچے نے نعرہ یہ بلند کیا، اوے بچوں خبردار، آج کے بعد مجھے یتیم اور مسکین نہ کہنا، رب محمد کی قسم ہے آج کے بعد میرے والد رسول اللہ ہے، میری اماں عائشہ ہے، میری باجی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بچوں کی چیخیں نکل گئی، بچوں کی چیخیں نکل گئی، بچے کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی یتیم و مسکین ہوتے، آج ہمارے والد بھی حضور ہوتے، آج ہماری والدہ بھی اماں عائشہ ہوتی، آج ہماری باجی بھی حضرت فاطمہ ہوتی، آج ہم بھی حسن و حسین کے رشتہ دار ہوتے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، میرے محبوب نے اس میدان سے اس یتیم کو پھر اٹھایا، پھر کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر عید میں چلے گئے اور فرمایا بیٹا یہاں بیٹھو گے، یہاں بیٹھو گے، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، بیٹا ادھر بیٹھو گے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو سوچ کر سوچتی ہے یہ دنیا، خدا کی قسم وہ مصور کیسا ہوگا، قرآن اس کی تصویر ہے، بیٹا مصلی پہ بیٹھو گے، ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھو گے، تو وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں، سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں۔ تو میرے حضور نے اس بچے کو اٹھایا منبر پہ، اور صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے اس طرح خطبہ دیا، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ یتیم تھا، مسکین تھا، میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی امت کو پیغام دیا۔ جو انسان یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھے، میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھے، میں رسول اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔
آپ نے فرمایا اگر میری عیدگاہ میں یتیموں کی عید نہیں تو امیروں کی عید بھی نہیں ہے۔ آج حضور کی سنت پہ بھی عمل کرنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے۔